اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات صلی علی محمد زیارت نامہ مختصر بی بی دو عالم سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی ہم تک پہنچا. ان 5 مجالس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم اسے سمجھ سکیں. آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. خواہش تھی کہ اس کا ایک خلاصہ پیش کیا جا سکے اور اس کا لب نکالا جا سکے. بہرحال وقت نے اور توفیق نہ رہی. انشاءاللہ آپ طلاب علماء اس پر کام کر رہے ہیں، کریں گے اور اسے بہتر انداز میں آگے پیش کریں گے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. یا ممتحنتو سے جب شروع ہوا، آج جس فراز پہ ہم پہنچے ہیں فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا. ترجمے آپ شاید پڑھ بھی رہے ہوں اس کے، اردو اور فارسی انگلش میں تراجم بھی ہیں، اور ذرا پھر خود بھی توجہ کیجیے گا. مجھے کوئی زیادہ مزے کا ترجمہ نظر نہیں آیا. فَإِنَّا نَسْأَلُكِ، ہم اوپر کے جو 4 مجلسیں ہیں یا 3 جملے ہیں اوپر کے، ان 3 جملوں کے نتیجے میں اب یہ نتیجہ ہے. فَإِنَّا نَسْأَلُكِ، ہم آپ سے طلب کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں. إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ، اگر ہم نے آپ کی تصدیق کی ہو. اِنَّا لَكِ أَوْلِيَاء وَمُصَدِّقُونَ، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ زعمنا ہے، یہ ہمارا گمان ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کر رہے ہیں. اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں اِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ، اگر ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے تو ہم اگر آپ کی عظمت اور رفعت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ گمان باطل لگتا ہے کہ کہاں آپ اور کہاں ہم آپ کی اتباع کر سکیں. لیکن اگر آپ کے کرم کو دیکھیں، آپ کے لطف کو دیکھیں، آپ کی رحمت کو اگر دیکھیں تو پھر یقین ہوتا ہے کہ ہم آپ کی تصدیق کرنے والوں میں آپ کے شفاعت سے، آپ کے لطف و کرم سے ہم انشاءاللہ آپ کی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہیں. ان کننا صدقناکی، یہ بھی ادب ہے، یہ ادب ہے جناب سیدہ کا کہ ہم زعم کرتے ہیں ہم کیا ہیں، اولیاء ہیں اور مصدقون ہیں. اگر آپ ہماری تصدیق کو قبول کر لیں تو پھر ہم آپ کا در چھوڑنے والے نہیں ہیں. الا الحقتنا، اگر آپ ہماری تصدیق کو قبول کریں تو آپ ہمیں ملحق کر دیں بتصدیقنا، ہماری اس تصدیق کے نتیجے میں، بہما، بے محمد و علی علیہ السلام. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. یہاں جناب سیدہ واسطہ ہیں اور جناب سیدہ کے واسطے سے آپ پہنچ رہے ہیں کہاں؟
رسالت مآب تک پہنچ رہے ہیں۔ رسالت مآب کی تصدیق کے لیے، نبی و علی کی تصدیق کے لیے آپ کو پہلے زہرائے مرضیہ کی تصدیق کرنی ہوگی۔ من صلی علیہ غفر اللہ لہ ذنوبہ وَأَلْحَقَهُ بِی حَیْثُ كُنْتُ فِی الْجَنَّہ۔ ہم زیارت کر چکے ہیں اور رسول کا وعدہ ہے رسالت مآب کا کہ جو آپ پر سلام بھیجے، جو جناب سیدہ کی زیارت کرے، وہ ملحق ہوگا میرے ساتھ جنت میں اس درجے پر جس درجے پر میں ہوں گا۔ ہم نے سلام کیا، ہم نے زیارت کی، اور زیارت کے بعد ہم آپ کی تصدیق کا واسطہ دے کر، آپ کی تصدیق کو شفیع بنا کر التماس کر رہے ہیں کہ ہمیں ملحق کر دیجئے۔ کس کے ساتھ؟ محمد و علی کے ساتھ۔ اور پھر نبی کا وعدہ ہے کہ جو میری بیٹی پر سلام بھیجے وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو درجہ رسالت مآب کا ہے یا جو درجہ معصومین کا ہے، اس درجے تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل واضح سی بات ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ جنت میں جو درجہ حضرت کا ہے، جو درجہ جناب سیدہ کا ہے، وہ درجہ ہمارے لیے قابل وصول ہی نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دعا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں معیت حاصل ہو، ہمیں الحاق حاصل ہو جائے اہل بیت کا۔ اہل بیت کے ساتھ ہم کیسے ملحق ہو سکتے ہیں؟ اہل بیت کے درجے پہ ہم کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ ہم اہل بیت کی معیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں جنت میں؟ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ جو چیز ممکن ہی نہیں ہے اس کی دعا کیوں کی جا رہی ہے؟ اور پھر احادیث میں بہت سی، جیسے یہی حدیث ہم نے پڑھی کہ وہ میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا جنت میں، اور بھی بہت سی احادیث ہیں جہاں آپ کو یعنی مؤمنین کو بشارت دی جاتی ہے کہ جنت میں تمہارا گھر رسالت مآب کے گھر کے ساتھ ہوگا، ہمسائے ہوگے تم۔ تو یہ ہمسائیگی، یہ درجے میں اتحاد کیسے ممکن ہے جبکہ ان کا درجہ دنیا میں اور آخرت میں ایسا ہے جو ہمارے لیے قابل تصور ہی نہیں ہے؟ اسے تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ اگر ایک بندہ شہید ہو گیا ہے، شہید کا درجہ اور ہے، اس کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بچوں کو اور اس کی بیوی کو جنت میں، اس کی ذریت کو جنت میں وہی درجہ ملے گا جو شہید کو ملا ہے۔ یہ تو شہید ہے، شہید کا درجہ اور ہونا چاہیے، ان کا درجہ اور ہونا چاہیے۔ ان کو، شہید کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، والدین کو یہ اختیار دیا جاتا ہے، ابناء کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو یا والدین اپنی ذریت کو یا شہید اپنی فیملی کو اسی درجے پر لے آئے جنت میں جس درجے میں وہ ہے۔ یعنی ایک ہی دسترخوان ہوگا، ایک طرف شہید بیٹھا ہوگا، ایک طرف اس کی فیملی بیٹھی ہوئی ہوگی، اور دونوں ایک ہی دسترخوان سے کھا رہے ہوں گے، اور دونوں ایک ہی درجے پہ ہوں گے، لیکن ایک درجے پہ نہیں بھی ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درجے پہ ہوں اور ایک درجے پہ نہ ہوں؟ دونوں ایک ہی دسترخوان سے ایک ہی چیز کھا رہے ہیں۔ یہ جو شہید ہے اسے جو لطف آ رہا ہے یہ اور ہے، یہ جو اس کی فیملی ہے اسے جو لطف آ رہا ہے وہ اور ہے۔ اسے اپنے درجے کے مطابق، اسے اپنے درجے کے مطابق۔ جنت میں کوئی دکھ نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ جو سامنے بیٹھا ہے اسے نہیں پتا ہوگا جو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے وہ کسی اور درجے پر ہے، اس کی لذت کا درجہ کوئی اور ہے، یہ اس کے علم میں نہیں ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ دونوں ایک ہی درجے پر ہیں۔ ہماری درخواست بھی جو ہے کہ ہمیں درجہ مل جائے، ہمیں ملحق کریں کس سے؟ محمد و آل محمد سے۔ وہ اسی طرح کی درخواست ہے کہ ہمیں معیت ملے گی، ہمیں مزہ آئے گا، ان کا مزہ کم نہیں ہوگا، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا۔ وہ اپنے درجے پر رہیں گے، ہم اپنے درجے پہ ہوں گے، لیکن ہم ان سے ملحق ہو جائیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بالایمان الحقنا بہم ذریتہم۔
اگر ذریت مومن ہو تو اس مومن ذریت کو والدین اپنے درجے پر لا سکتے ہیں. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم او ازواجهم وذریتهم. جو اپنے ازواج کو، ذریت کو، آبا بچوں کو اور بچے آبا کو اپنے درجے پر لے جا سکیں گے. شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ بچے بھی ایمان میں سے ہوں، ایمان ہو، درجہ کم زیادہ ہے، والدین کا ایمان ہو. یہ دو آیتیں یہ بات ثابت کرتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو یا بچے اپنے والدین کو بلند درجے تک لے جا سکتے ہیں. اور یہ زیارت بتاتی ہے جناب سیدہ تمام شیعوں کو درجے محمد و علی تک لے جا سکتی ہے. کتنا فرق ہے. کوئی وہ درجہ نہیں پائے گا الا بشفاعت من السیدہ. سیدہ کی شفاعت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. ایک عابد ہے، اس نے اپنی ساری زندگی عبادت کی اور ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، صرف عبادت کی. عبادت کے بعد غار میں وہ ساری زندگی سارا دن عبادت کرتا تھا اور شام میں اس کو ایک انار مل جایا کرتا تھا. ایک انار غار میں اترتا تھا، وہ انار کھاتا تھا اور باقی 24 گھنٹے وہ عبادت میں بسر کرتا تھا. جب حشر ہوا، حساب و کتاب ہوا، تو خطاب آیا اس کو جنت دے دی جائے فضلاً. اس نے احتجاج کیا کہ میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے تو میرا جنت تو استحقاق بنتا ہے، یہ فضل کے ذریعے مجھے جنت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو پھر جب حساب کتاب ہوا تو وہ جتنی عبادت کی تھی وہ اس ایک انار کے برابر بھی نہیں بنتی تھی. کیوں؟ وہ انار بھی خدا نے دی، یہ طاقت بھی خدا کی دی ہوئی، یہ توفیق بھی خدا کی دی ہوئی، سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے. تو نے کیا کیا؟ اپنے پاس سے کیا کیا جس کی وجہ سے تو مستحق ہو جائے جنت کا؟ اور پھر ہم جنت کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ مانگ کس سے رہے ہیں؟ مانگ سیدہ سے رہے ہیں. تو پھر جنت نہیں مانگ رہے ہیں، جنت میں درجہ مانگ رہے ہیں. درجہ بھی عام درجہ نہیں مانگ رہے ہیں، جو انتہائی اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ مانگ رہے ہیں. فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِلَّا الْحَقْتِنَا. یہ اللہ کا کیا مطلب ہوا یہاں پہ؟ اب جب طلاب بیٹھے ہیں کہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں الا، مگر الحاق. ٹھیک، یہ اللہ کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اللہ بمعنی یہ اصرار ہے، یعنی اللہ بمعنی یہ اصرار، الحاح، کہ جب تک ہمیں وہ الحاق مل نہ جائے ہم آپ سے سوال کرتے رہیں گے. نسألکی 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 ولم نترک السوال علی ای حال الا حال حصول المطلوب. جب تک مطلوب حاصل نہ ہو جائے میں نے سوال ترک نہیں کرنا ہے. یہ میسج بھی ہے اس میں، صرف ایک دفعہ زیارت پڑھنے سے نہیں، ایک دفعہ سوال کرنے سے نہیں، بار بار سوال کرنا ہے، الحاح کرنا ہے، اصرار کرنا ہے. اور سیدہ سے یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنی قابلیت کی بنیاد پر نہیں مانگ رہے ہیں کہ ہم میں کوئی چیز ہے، ہم اس لیے طلب کر رہے ہیں کہ ہم گدا ہیں، ہم اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اتنا دستک دیں گے جب تک یہ دروازہ کھول نہ جائے، جب تک ہم آپ کا جمال دیکھ نہ لیں. ہم اس دروازے سے جانے والے نہیں ہیں. فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكِ. اللہ اور لما بھی آیا ہے اسی معنی میں. کہتے ہیں ایک یہودی آیا رسالت مآب کے پاس اور یہودی سے کہا کہ آپ افضل ہیں یا موسیٰ و عیسیٰ افضل تھے؟ تو رسول خدا نے فرمایا
کہ حضرت آدم نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما غفرت لی. اے اللہ، انی اسألک، میں سوال کرتا رہوں گا، لما غفرتا، جب تک مجھے بخش نہ دے اس خطیہ کے بعد، جب تک، لما بمعنی اللہ، جب تک مجھے بخش نہ دے میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر انہیں شفیع بنا کر تجھ سے طلب مغفرت کرتا رہوں گا. آدم یہ ہے. نوح کیا ہے؟ نوح نے سوال کیا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی من الغرق، جب تک مجھے غرق ہونے سے نجات نہ دے دے تب تک میں محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر تجھ سے نجات طلب کرتا رہوں گا. اور ابراہیم کے بارے میں فرمایا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما انجیتنی منہا ای من النار، جب تک آگ سے مجھے نجات نہیں مل جاتی ہے تب تک میں محمد و آل محمد کا واسطہ دیتا رہوں گا. اور موسیٰ نے کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد لما امنتنی، جب تک مجھے امن نہ ملے تب تک میں واسطہ دیتا رہوں گا محمد و آل محمد کا. تم کہتے وہ افضل ہیں یا میں افضل ہوں؟ پھر اس کے بعد کہا یا یہودی ومن ذریتی المہدی اذا خرج نزل عیسی ابن مریم لنصرته وقدمه وصلى خلفه. تم کہتے میں افضل ہوں یا عیسی افضل ہیں؟ عیسی افضل ہے یا امیر المؤمنین افضل ہیں؟ امیر المؤمنین کا بیٹا، میرا بیٹا مہدی جب خروج کرے گا تو عیسیٰ آئیں گے اور مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام زمانہ سے عیسیٰ افضل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کا واسطہ دے کر عیسیٰ نے نجات پائی ہے، درجہ پایا ہے. تمام انبیاء کو جو درجات ملے ہیں وہ بے برکت اور بشفاعت بی بی دو عالم سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ملے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہم اللہ سمجھ رہے ہیں فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِلَّا الْحِقْتَنَا. اللہ بمعنی الحاح. یہاں ہم نے لما بمعنی اللہ پڑھا تھا، اب خود اللہ لے لیجئے عبارت روایت میں. فقال آدم و حوا اللہم انا نسألک بحق الاکرمین علیک محمد وعلی والفاطمة والحسن والحسین والائمة الا تبت علینا، کہ جب تک تو ہماری توبہ قبول نہیں کرے گا ہم پنجتن کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے رہیں گے. ہمیں پہلے عرض کیا تھا یہ یا ممتحنہ، باقی انبیاء اور ہیں، خاتم الانبیاء اور ہے، پنجتن کا مقام اور ہے، 14 معصومین کا ائمہ کا مقام اور ہے. ان کا واسطہ دے کر ان کے توسل سے باقی انبیاء کو عطا ہوتی رہی ہے چیزیں. یہ انہیں دفعتاً ملی ہیں، یہ ممتحن ہیں، یہ یا ممتحنہ ہیں. امتحنک اللہ قبل ان یخلقک لنبشر انفسنا بأننا قد طہرنا بولایتک. ہم جب تک ملحق نہ ہو جائیں تب تک درخواست کرتے رہیں گے، تب تک توسل کرتے رہیں گے. ہمارے توسل کی انتہا الحاق ہے. الحاق سے پہلے ہم ہاتھ اٹھانے والے نہیں ہیں. ہم جو دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا
پڑھائی میں جی نہیں لگتا، ہمیں وہ شوق نہیں ہے، طلاب علوم دینی کو ابھی وہ شوق باقی نہیں رہا ہے. اس شوق کو ہم کہاں سے حاصل کریں؟ توسل سے حاصل کریں، بی بی سے حاصل کریں. اور ایک دفعہ دو دفعہ سے نہیں، بار بار الحاح کرنا پڑے گا. یہی وہ دروازہ ہے جو آپ کو ذوق دے گا، جو آپ کو شوق دے گا، جو آپ کو کمال دے گا، جو آپ کو وہ کچھ دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ الحاق بے محمد و علی کا کیا مطلب ہے. یعنی تمام کمالات تک رسائی. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جس تک محمد و علی کی رسائی نہ ہو. ان تمام کمالات تک پہنچنے کا نام الحاق بے محمد و علی ہے. اگر آپ کو کامیابیاں چاہیے، آپ کو اگر بشارت چاہیے، تو پھر آپ کو توسل کرنا ہے. ایک دفعہ ہم والد صاحب کے ساتھ آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھے. والد صاحب نے ان سے سوال کیا کہ جو اتنے بڑے بڑے آپ فیصلے کر لیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی خاص مشیر بھی نہیں ہے، آپ کے مقابلے میں امریکہ ہے اور تمام استعمار ہے، داعش ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے، اس کے مقابلے میں آپ اس کمرے میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ انتہائی صائب ہوتا ہے، درست ہوتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ خیر انہوں نے 1-2 منٹ کی گفتگو کی اور آخر میں کہا یہ کرنے کے بعد میں سوچ بچار کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سوچتا ہوں، پھر آخر میں چھت پر جاتا ہوں اور توسل کرتا ہوں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، اور اس توسل کے بعد میں فیصلہ کرتا ہوں. اللہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا جس کے مقابلے میں اتنے دشمن ہوں، شرق و غرب سب اس کا دشمن ہو اور اس کے اپنے ہاتھ خالی ہوں. اس کے پاس نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی اقتدار، ایک چھوٹا سا حجرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری طاقت کہاں سے آتی ہے؟ بالتوسل زہرا سلام اللہ علیہ. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ہمیں کامیابی کے لیے بار بار اس در پر آنا ہے. ہم نے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے اس در کو چھوڑنا ہی نہیں ہے. ہم نے یہ درخواست کرنی ہے، نسألکی، ہم آپ سے سوال کریں گے. اللہ، سوال کا سلسلہ کب کٹے گا؟ جب آپ عنایت کر دیں. اور جب آپ عنایت کریں تو اس کے بعد اگلی چیز مانگیں گے نہیں. کہا ہی وہی ہے، جو منتہا چیز ہے سیدھا مانگا ہی وہی ہے. سیدھا مانگا ہی الحاق ہے، مانگا ہی معیت ہے. وہ بھی کس کی؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو خدا نے اس کو نہ بخشا ہو. ان تمام کمالات سے آپ کو ملحق کر رہے ہیں. اور اس الحاق کا آسان راستہ کیا ہے؟ تصدیق سیدہ. پہلے تصدیق کرنا ہوگا، انا لکی اولیاء و مصدقون. اگر سیدہ کی تصدیق نہ کی تو علی و نبی کی تصدیق ممکن نہیں ہے. اس تصدیق کو کوئی مانے گا ہی نہیں، وہ تصدیق قبول نہیں ہے. تم علی اور نبی کے ہو یا نہیں، تم نبی کے ہو یا نہیں ہو، اس کا تعین یہی تصدیق کرے گی. اگر یہ تصدیق ہو تو انا نسألکی بتصدیقنا لک، جو ہم تصدیق کر رہے ہیں اسی تصدیق کے توسل سے مانگ رہے ہیں. باقی تو ہمارا دامن خالی ہے، ہمارا ہاتھ خالی ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ یہی ہے کہ ہم تیرے در پر ہیں، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اور تیری تصدیق کرتے ہیں. تیری تصدیق کے مقابل میں جو بھی آ جائے ہمیں اس کا خطرہ نہیں ہے، ہمیں اس کا خوف نہیں ہے. ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تصدیق کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ مظلومہ ہیں، آپ شہیدہ ہیں. ہم تصدیق کرتے ہیں ولایت کے دفاع میں آپ سے زیادہ کسی نے بڑا قدم نہیں اٹھایا ہے. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ وہ راستہ حق ہے جس راستے پر آپ چلی ہیں. ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہی ائمہ برحق ہیں.
اس تصدیق کے علاوہ آپ کو تصدیق نہیں ملے گی. یہ تصدیق، یہ الحاق آپ کو کیا دے گا؟ لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوِلَایَتِكَ. اللہ اکبر. اگر ہم ملحق ہو جائیں تو اس ملحق کا نتیجہ یہ ہے کہ اب ہمیں بشارت ملے گی. بشارت کیا ملے گی؟ ہمیں طہارت کی بشارت ملے گی کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، ہم عیب سے پاک ہو گئے ہیں، ہم نواقص سے پاک ہو گئے ہیں، ہم شرک سے پاک ہو گئے ہیں. اور یہ طہارت کہاں سے آتی ہے؟ یہ طہارت صرف اور صرف بولایتک، بولایت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ تو کہہ دیا ربنا اللہ، تو کہہ دیا، لیکن پھر کیا ہوں؟ اس پر استقامت بھی ہوں. تو پھر فرشتے نازل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. اگر استقامت ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد رسول اللہ کہا ہے، علی ولی اللہ کہا ہے، لیکن استقامت چاہیے. استقامت ہے تو نہ ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تم سے آ کر کہیں گے لا تحزنوا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. اگر استقامت ہو، اور استقامت بے ولایت سیدہ ہے، بے ولاء سیدہ ہے، بے اتباع سیدہ ہے. اگر سیدہ کے نقش قدم پر نہ چلے ہوں تو استقامت نہیں ہے، بشارت نہیں ہے. اور اگر تصدیق کر دیں تو جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ ممتحنہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کیے بغیر، کسی امتحان آزمائش کے بغیر مل جائے. اگر زیارت سیدہ کوئی کر رہا ہے اور کوئی الحاح اور اصرار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی نوع من الممتحن ہے، اسے بھی کچھ ملا ہے جو کچھ کیے بغیر ملا ہے. اسے بھی کرنے سے پہلے، خلق ہونے سے پہلے، عالم ذر سے بھی پہلے کچھ ملا ہے. وہ کیا ہے؟ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا. یہ ہم نے کیا تھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. کچھ کیے بغیر ہمیں یہ شرف ملا ہے. ہم جو خلق ہوئے ہیں فاضل طینت سے، یہ ہم نے کچھ کیا تب ہوئے نہیں. خدا کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنا عہد الستو نبھائیں گے. اس علم کی بنا پر آپ کو یہ فضیلت ملی ہے. آپ بھی وہ ممتحن علی الاطلاق ہیں، ہم ممتحن علی الاطلاق نہیں ہیں. ہم ممتحن ہیں اس حوالے سے کہ ہم بھی جو فاضل طینت سے پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی جو شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی جو اس اچھے ماحول میں پہنچے ہیں، ہم جو حوزہ علمیہ تک پہنچے ہیں، یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ نے لطف کیا، ہمیں فاضل طینت اہل بیت سے خلق کیا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا. علم خداوندی تھی. وہ جو الستو کا وعدہ تھا، جنہوں نے بلا کہا ہے، وہی اور اس بلا کو پہ وفا بھی کیا ہے، وہی وہ لوگ ہیں جو مصدقون ہیں، جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تصدیق کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. طیبا لخلقنا وطہارتا لانفسنا وتزکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا. زیارت جامع کبیرہ یہ
جو ہمیں سعادت ملی ہے، ہمیں جو بشارت مل رہی ہے، ہمیں اس ولایت کے نتیجے میں طہارت مل رہی ہے۔ یہ طہارت کیا ہے؟ یہ ایک تو وہ فاضل طینت کی وجہ سے ہے، دوسرا یہ تزکیہ اور کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، ہمیں طہارت حاصل ہو رہی ہے۔ ذکرنا اہل البیت شفاء من العلل والاسقام والوسواس، اہل بیت کا ذکر تمہیں طہارت دیتا ہے، طہارت قلبی دیتا ہے، طہارت عملی دیتا ہے، طہارت علمی دیتا ہے، طہارت فکری دیتا ہے، طہارت اخلاقی دیتا ہے۔ طہارت علی الاطلاق ذکر اہل بیت سے ملتی ہے۔ اگر وسوسے جان نہیں چھوڑتے تو فاطمہ کا ذکر کرو، فاطمہ سے کسب طہارت کرو، طہارت کو حاصل کرو۔ ولایت سیدہ کے ذریعے یہ صرف طہارت مل سکتی ہے۔ بس اب وقت ختم ہو گیا، اور یہ زیارت کے باتیں تو اس میں بہت ہیں اور ابحاث بھی بہت تھیں۔ اس کے بعد پھر سلام کے جملے ہیں، اور اگر آپ نے اس دوران ملاحظہ کیا ہو تو وہاں لکھا ہے پھر مستحب ہے کہ انسان اس زیارت کے بعد ان 4 جملوں کے بعد پھر یہ سلام دے، اور وہ سلام کے جملات ہیں۔ وہ سلام کے جملات جو ہیں وہ آپ خود پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس کا جو آخری فراز ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اپنے اس کی جمع بندی کے طور پر اور آپ کی زحمات کو میں تمام کر دوں۔ یہاں پر تقریباً تیسرا پیراگراف سلام میں، وہاں آ کر آپ کو وہ علائم تصدیق، کہ اگر ہم تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ فائدہ تو یہاں ذکر نہیں، علائم التصدیق ما ہو، کہ ہم نے اگر تصدیق ظاہرہ کرنا، اس کا مطلب کیا ہے۔ اشہد انک مزیت علی بینۃ من ربک، یہ تصدیق کر رہے ہیں ہم۔ وَأَنَّ مَنْ سَرَّكَ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہم نے آپ کی تصدیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے آپ کو خوش کیا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا۔ وَأَنَّ مَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ کے ساتھ جفا کی اس نے رسول خدا سے جفا کی۔ وَمَنْ آذَاكِ فَقَدْ آذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَمَنْ وَصَلَكِ فَقَدْ وَصَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم الحاق کی بات کر رہے ہیں، ہم اگر آپ تک پہنچ گئے تو پھر آپ نے ہمیں رسول تک پہنچانا ہے، یہ یقینی ہے۔ آپ تک پہنچنا رسول تک پہنچنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَمَنْ قَطَعَكِ فَقَدْ قَطَعَ رسول اللہ لِأَنَّكِ بِضْعَةٌ مِّنْهُ وَرُوحِ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْهِ، اس کو ہم بیان بھی کر چکے ہیں اور عوام کو بھی الحمدللہ ان کا ترجمہ معلوم ہے۔ اچھا، یہ وہ علائم تصدیق ہیں۔ اس تصدیق کے بعد پھر ان علائم کے بعد، یعنی یہ باتیں وہ ہیں جن کی ہم گواہی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگلا فراز ہے وہ، یا اگر یہ ایک آیت میں پیش کر دوں آپ کے سامنے، کیونکہ آج کل جوانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ لعنت بیچتے ہیں اور ہم لعنت بیچتے ہیں، ہمیں اس میں کسی سے کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم دشمنان زہرا پر لعنت بیچتے ہیں، قاتلین زہرا پر لعنت بیچتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، علی الاعلان بھی بیچتے ہیں، مائک پر بیچتے ہیں، لائیو بھی بیچتے ہیں، کوئی اس میں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں۔ پھر ہم سے یہ کہتے ہیں یہ لعنت قرآن میں نہیں ہے، یہ گالی ہے۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک بیچارہ جوان آیا جس کو اسی طرح کہا گیا تھا، اور میں نے اس کو اسی وقت اس موبائل سے جو ہے لعنت قرآن میں سے نکال کے دی۔ اس وقت 37 جگہ پہ آیا تھا کہ بھئی 37 جگہ پر خدا نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ خدا نے قرآن میں قاتلین سیدہ پر لعنت بھیجی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت کرتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو جناب سیدہ کو اذیت کرے، من آذاہا فقد آذا رسول اللہ، صحیح بخاری، ایک دفعہ بھی نہیں کئی دفعہ آیا ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارے مطابق۔ آپ اس مقدمے کو رکھیں، اس آیت کو رکھیں، جس نے سیدہ کو اذیت کی ہے اس پر خدا کی لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی
لعنت ہے. دنیا میں لعنت ہماری زبان سے جاری ہو رہا ہے, ہمیں اس سے بڑا اور کیا فخر ہے. جو سیدہ کے قاتلین ہیں, جو سیدہ پر ظلم کرنے والے ہیں, ان پر ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. اب ہم گواہی دیتے ہیں, اشہد اللہ ورسولہ وملائکتہ, ہم نے زیارت پڑھ لیا, ہم نے یہ معرفت سیدہ کی جتنی ہو سکتی تھی ہماری ہم نے حاصل کر لیا. اب ہم گواہی دے رہے ہیں, انی راضٍ عمن رضیت عنہ, جس جس چیز سے تو راضی ہے اس سے ہم راضی ہیں. اس لیے کہ رضا یہ سیدہ میں رضا یہ رب ہے, یہ عصمت سیدہ کا مقام ہے. باقی جو معصوم ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کا ہر قدم رضا یہ رب کے مطابق ہو, لیکن عصمت زہرا, صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھ چکے آپ لوگ جی, چل. اس لیے کہ جو باقی معصوم ہیں وہ رضائے رب کے مطابق, یعنی وہ پہلے رضائے رب تلاش کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اور عصمت فاطمیہ کا مقام یہ ہے کہ ان اللہ یرضی لرضاہا, اللہ رضائے سیدہ سے راضی ہوتا ہے. ہم بھی یہ اعلان کرتے ہیں, انی راضٍ عمن رضیت عنہ وساخط علی من سخطت علیہ متبرئ ممن تبرأت منہ. ہم بھی تبرع کرتے ہیں, علی الاعلان کرتے ہیں, جن سے زہرا نے تبری کی ان سے ہم بھی تبری کرتے ہیں. وَمُوَالٍ لِمَنْ وَالَيْتِ, اور ہم ان سے موالات کرتے ہیں جن کا آپ نے. وَمُعَادٍ لِمَنْ عَادَيْتِ وَمُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ وَمُحِبٌ لِمَنْ أَحْبَبْتِ. ٹھیک ہے نا, ایک تولا اور تبرہ تھا, ایک حب اور بغض ہے. ان کے درمیان میں عدوان ہے کہ ہم دشمنی رکھتے ہیں اس سے جس سے آپ نے دشمنی رکھی ہے. خوب, یہ تبرہ اور تولا میں اور حب اور بغض میں کیا فرق ہے؟ تبرہ اور تبری اور تولا اعلان ہے, عملی ہے. حب اور بغض قلبی ہے. کسی بھی وجہ سے اول تو تبرہ اور تولا کو نہیں چھوڑا جا سکتا, مخصوصاً تبرہ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تبری چھوڑنا ممکن نہیں ہے. اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم تبری کو ترک کر دیں, برے سے نفرت کے اظہار کو چھوڑ دیں, یہ ممکن نہیں ہے. اگر تقیتاً کہیں کرنا پڑتا ہے تو بغض کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. حب و بغض بھی تیری مطابق ہے, تولا اور تبرہ بھی تیرے مطابق ہے, یعنی تو ہی ملاک و معیار ہے. ہم تیرے ہی ذریعے خدا تک پہنچیں گے, تیرے ہی ذریعے ملحق ہوں گے محمد و علی سے, اور اسی الحاق کے ذریعے ہم خدا تک پہنچیں گے. خدا تک پہنچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کا وقت لے لیا, اور خدا توفیق دے ہمیں کہ ہم ان معارف پر کام کر سکیں. یہ ابھی تشنۂ تحقیق ہیں, لوگ اس پر گفتگو کریں, قلم اٹھائیں, لوگوں تک پہنچائیں. یہی زیارت نامہ بہت کم پڑھا جاتا ہے. اسے 4 لائنیں ہیں, 5 لائنیں ہیں, اس سے پڑھنے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ہے. انشاءاللہ آپ اس زیارت نامے پر لکھیں گے, کیونکہ اکثر اسکالر بیٹھے ہیں, اہل قلم بیٹھے ہیں, اس پر لکھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں, اور نکات اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں, اور لوگوں کے لیے آسان کر سکتے ہیں, آسان کر کے عام فہم الفاظ میں انہیں لوگوں تک پیش کر سکتے ہیں. ہمیں خدا سے دعا کرتے ہیں
کہ ان 5 مجالس کے صدقے میں ہمیں معرفت جناب سیدہ عنایت ہو، ہمیں سوال کرنے کی، جناب سیدہ سے درخواست کرتے رہنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے، ہمیں ہمیشہ اسی در پر رکھے اور ہماری عاقبت بے خیر فرمائے۔ ایام فاطمیہ ہیں۔ رسول خدا جب جناب سیدہ 5 سال کی تھیں، خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب سیدہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ایک لعین آیا، اس نے اونٹ کی آلائش کو جناب ختمی مرتبت کے سر پر ڈال دیا، اور جب اونٹ کی یہ آلائش کو اپنے بابا کے چہروں پر دیکھا تو زہرا مرضیہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رسول خدا کا چہرہ صاف کرنا شروع کیا۔ آنسو بہاتی جاتی تھی اور بابا کا چہرہ صاف کرتی جاتی تھی۔ میں عرض کروں گا جناب سیدہ، آپ ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی سکینہ اپنے بابا کی کٹی گردنوں پر، کٹی ہوئی رگوں پر ہاتھ پھیرتی جاتی ہے۔ من الذی قطع وریدک، کون ہے وہ ظالم جس نے آپ کی گلے کی رگوں کو کاٹا؟ اجرکم علی اللہ۔ جناب رسول خدا بہت غصے میں آئے، وہاں سے اٹھے، نہ جانے اس جسارت پر غصہ آیا یا بیٹی کا حال دیکھ کر آپ کو غصہ آیا، اور سیدھا ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب سے کہا، اے عم، اے ابو طالب، اے میرے چچا، میرا حسب نسب ذرا بتائیے، ذرا دیکھیے میرے ساتھ قریش والوں نے کیا کیا۔ ابو طالب کو جلال آیا، انہوں نے تلوار لی، 40 بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا اور کعبہ میں پہنچے۔ وہاں 70 قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تلوار اس طرح ماری پتھر پر کہ پتھر 2 نیم ہو گیا، اور تمام سرداروں کے چہروں پر آلائش کو ملنے کے بعد واپس تشریف لائے۔ یہ بچی جس نے یہ منظر دیکھا تھا، جس کے بابا کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی تھی، اور ابو طالب کو جلال آ گیا تھا، ابھی ابن ابو طالب کے پاس آتی ہے اور فرماتی ہے، یا ابن ابو طالب، ابی طالب کے بیٹے، میرے چہرے پر تماچے مارے گئے۔ آپ کے بابا یہ برداشت نہ کر سکے تھے کہ میرے بابا کے چہرے پر آلائش ملی جائے۔ آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کی زوجہ اگر وصیت رسول نہ ہوتی، اگر علی کو ذوالفقار اٹھانے کی اجازت ہوتی، میرا سلام ہے علی کے صبر پر، جس نے ان حالات میں صبر کیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر آتش لائی گئی، بی بی دروازے کے پیچھے آتی ہے، یہ بتانے آتی ہے کہ اس دروازے کے پیچھے فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا خیال تھا جب یہ سنیں گے یہ لعین چلے جائیں گے، لیکن کہنے والے نے کہا، وَإِنْ ہوا کرے اگر فاطمہ ہے، ہوا کرے۔ جب دروازے کو لاد لگی، دروازہ ٹوٹنے لگا، فاطمہ دیوار کی اوٹ میں چلی گئی تاکہ حجاب برقرار رہے۔ وہ وقت بھی آیا جب فاطمہ پکاری، فضا میری مدد کو آؤ، محسن شہید ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھ میں بھی اب تاب نہیں ہے۔ فاطمہ
بستر بیماری پر ہیں، وصیت فرما رہی ہیں علی کفنی باللیل دفنی باللیل، میرے جنازوں پر انہیں نہ آنے دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، غسل ہوا، غسل کے دوران کیا ہوا میں بیان نہ کر سکوں گا۔ جب بندے کفن باندھ دیا، علی نے بچوں سے فرمایا بچوں آؤ اپنی ماں کو ودا کر دو۔ امام حسن تشریف لائے، اپنے آپ کو ماں پر گرایا، بین کرنا شروع کر دیا۔ زینب و ام کلثوم بھی آئے، لیکن حسین دروازے پر کھڑا ہے، جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے میں نہیں آؤں گا۔ بند کفن کھلا، پہلو شکستہ ماں کے ہاتھ برآمد ہوئے۔ میرے مظلوم حسین میرے پاس آ، ماں تیرے ساتھ رہے گی، تو کربلا جائے گا، ماں تیرے ساتھ ہوگی، گودالے قتل گاہ ہوگا، ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اجرکم علی اللہ، حسین تشریف لائے، ماں کے سینے پر آئے، آسمان و زمین میں کوہرام مچ گیا۔ جبرائیل آئے، حسین کو سینہ مادر سے جدا کیا، جنازہ تیار ہوا۔ جنازہ جب سوئے قبر چلا، رات کی تاریکی ہے، نہ کوئی چراغ ہے، نہ مسلمان ساتھ ہیں، چند لوگ چل رہے ہیں۔ ایک آہٹ آئی، علی نے پوچھا یہ کون آ رہی ہے؟ کہا زینب جنازے میں ساتھ ہے۔ امام حسن سے فرمایا زینب کو گھر واپس بھیج دو، میں عرض کروں گا مولا جب دربار شام ہوگا لوگ جنازے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے ان میں علی کی بیٹی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔